اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ جبر کفر کرنے والوں سے تمہاری لڑائی اور مقابلہ ہو تو گردنیں مار دینا ہے، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر دو تو جو بچ جائیں انہیں رسیوں میں قید کر لو، بعد میں چاہو تو از راہ احسان چھوڑ دو اور چاہے تو فدیہ لے کر رہا کر دو، یہاں تک کہ جنگ میں ہتھیار اتار کر رکھ دیے جائیں۔ یہ حکم ہے، اور اگر اللہ چاہتا خود ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن وہ تمہارے بعضوں کو بعضوں سے آزماتا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں تو ان کے اعمال ضائع نہیں کیے جائیں گے۔ آج ہماری سورہ محمد کی آیہ مبارکہ 4 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، آج کی آیہ مبارکہ میں ایک بڑا اہم موضوع ہے جس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ظاہر ہے جنگ اور جدل اور جہاد یہ روز ازل سے جاری ہے، اور ظاہر ہے اب تک یہ جاری رہے گا۔ حق اور باطل کی لڑائی چل رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہو تو جو تو مارے جائیں وہ تو وہاں پر کافر لوگ مر گئے، مسلمانوں کی طرف سے جو کام آئے وہ شہید بن گئے۔ اب جو باقی لوگ بچ جاتے ہیں مسلمانوں کے پاس بطور قیدی آ جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے، اس بارے میں آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ آیہ مبارکہ کے بعد بہت سارے اس بارے میں فقہاء کے اور علماء کے موقف سامنے آئے ہیں، اور ہر ایک فقہ کے امام نے اپنا اپنا ایک موقف اپنے خوبصورت دلائل کی صورت میں پیش کیا۔ بعض نے تو کہا کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے، اور فقتل المشرکین حیث وجدتموہم، اس آیت کے بعد یہ آیت کا حکم جو ہے منسوخ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکوں کو تم جہاں پاؤ جب پاؤ انہیں قتل کر دیا کرو۔ اب اس آیت مبارکہ کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو قیدی بھی آ جائیں کافر مسلمانوں کے پاس ہو کر تو انہیں قید میں قتل کر دیا جائے، انہیں زندہ نہ چھوڑا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ کا جو حکم ہے وہ منسوخ نہیں ہونا چاہیے، یہ آیہ مبارکہ اپنے حکم میں قائم اور دائم ہے۔ بعض ائمہ احناف کے نزدیک یہ بھی ہے کہ یہ آیہ منسوخ ہو چکی ہے اور اب کفار کے جو قیدی ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، لیکن بہت ساری حدیث مبارکہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل مبارک ہے وہ اس کے برعکس بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ غزوہ بدر ہوا تو غزوہ بدر میں جو قیدی مسلمانوں نے بنا لیے ان میں کچھ تو ایسے لوگ تھے کہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً قتل کروا دیا، قتل وہاں پر ہو گئے، جن میں نضر بن حارث کا خصوصی طور پہ نام شامل ہے۔ اور کچھ وہ لوگ تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا فدیہ دیتے جاؤ اور ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ اور ان میں ایک ایسا شخص بھی تھا، وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باقی لوگوں کے پاس تو مال ہے گھروں میں اور آپ کو فدیہ دے کر چھوڑ رہے ہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور میں بھی کافر ہوں،
اور میں آپ پر ایمان بھی نہیں لے آتا۔ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ مجھ پر رحم کریں اور مجھے آپ بغیر فدیہ کے آزاد کر دیں، آئندہ میں اس کام میں مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑوں گا۔ تو آپ کی شفقت ہوگی، آپ کی مہربانی ہوگی، آپ مہربانی کرنے والے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر فدیہ کے اس کافر قیدی کو آزاد فرما دی۔ اب ظاہر ہے یہ صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کرنا ظاہر ہے نعوذ باللہ یہ قرآن کے خلاف تو نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ارشاد ہوا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ۔ اب اس کی وضاحت کیسے ہوگی؟ سارے احکامات بالکل درست ہیں، اب یہ مرحلہ وار اس آیہ مبارکہ کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ نمبر 1 پہلا حصہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، فرمایا جب میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ ہو کافروں کے ساتھ تو وہاں پر کافروں کو قتل کرنا ہی فرض اور ضروری ہے۔ یہ بات ہے، جب کافروں کا مقابلہ ہے، جنگ ہو رہی ہے، جہاد ہو رہا ہے، لڑائی چل رہی ہے، تو وہاں کسی کافر پر کوئی رحم نہ کیا جائے۔ کوئی کافر کسی رحم کا حقدار نہیں ہے۔ فضرب الرقاب، قرآن کی آیت پہ عمل کرتے ہوئے اس کو وہاں پر قتل کر دیا جائے۔ یہاں یہ بھی بات ہوئی کہ یہاں پر مشرکوں سے مراد ہے، کافروں سے مراد کون سے کافر ہیں؟ کیا جنہوں نے بت پرستی کی وہ مراد ہیں، یا اس میں وہ بھی مراد ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں؟ جیسے عیسائی اور یہودی ہیں، یہ مشرک تو نہیں ہیں لیکن اسلام دشمن تو ہیں، کیا ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا جائے؟ تو علماء کی ایک اکثریتی جماعت اس طرف گئی ہے کہ یہاں کافروں سے مراد اسلام دشمن لوگ ہیں، چاہے وہ بت پرستی کرتے ہوں، چاہے وہ اللہ کی توحید کو ماننے والے ہوں، لیکن اسلام کے دشمن ہوں۔ فرمایا جب وہ مقابلے میں آئیں تو فضرب الرقاب، تمام کی گردنوں کو اڑا دیا جائے، تمام کو قتل کر دیا جائے۔ یہ اسلام کا فیصلہ۔ آگے فرمایا کہ حتی اذا اسخنتموہم فشدوا الوثاق، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر دو تو جو بچ جائیں انہیں فرمایا رسیوں کے ساتھ قید کر دو۔ فشدوا الوثاق، انہیں اپنے قیدی بنا لو۔ جو تو وہاں لڑائی کے دوران قتل ہو گئے وہ قتل ہو گئے، جو بچ جائیں تو فرمایا انہیں قید میں لے آؤ۔ جیسے بہت سارے قیدی تھے جن کے پاس مال و زر نہیں تھا، دولت نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قیدیوں سے فرمایا، کافر قیدیوں سے فرمایا، وہ پڑھے لکھے لوگ بھی تھے ان میں، جو جدید علوم جو ہیں وہ جانتے تھے، حساب و کتاب جانتے تھے، اس کے علاوہ جو باقی علوم ہیں، علوم طب ہے وہ جانتے تھے، تو سرکار نے فرمایا جو فدیہ نہیں دے سکتے وہ مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دے دیں، ان کو پڑھا دیں، اس کے بدلے میں ہم انہیں آزاد فرما دیں۔ اب ظاہر ہے وہ تعلیم قرآن کی تو نہیں تھی، ظاہر ہے وہ تو کافر تھے، انہیں کیا معلوم اس تعلیم کا؟ یہ تعلیم تو اگر دینی تھی تو خود سرکار دیتے اپنے ماننے والوں کو۔ اس تعلیم سے مراد ہے ہندسے کا علم، حساب و کتاب کا علم، طب کا علم، سائنس کا علم، ٹیکنالوجی کا علم، باقی جتنے معماری کا علم، یہ سارے اس کے اندر یہ علوم و فنون جو ہیں یہ شامل تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں تمام علوم جو ہیں وہ سیکھنے چاہیے، تمام علوم سیکھنے چاہیے۔ وہ قیدیوں سے بعض ہمارا ایک طبقہ ہے ایسا علماء کا جو دنیاوی تعلیم کے پڑھنے کو ناجائز اور حرام سمجھتا ہے، یہاں پر وہ موجود ہیں، بڑے اس پہ بانگے دوہل وہ تقریریں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا علم کی تقسیم ہی نہیں ہے، علم دینی دنیاوی ہوتا ہی نہیں، یہ بات یاد رکھیے، علم دینی دنیاوی ہوتا ہی نہیں ہے، علم علم ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے جو کافر قیدیوں نے مسلمانوں کے بچوں کو علم پڑھایا تھا وہ کون سا علم تھا؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا دنیاوی علم پڑھا دو، طب کا علم پڑھا دو، حدیث کے سارے الفاظ یہ ہیں، حضور نے فرمایا ہمارے بچوں کو تعلیم دے دو، جو ہمارے بچوں کو سکھائے گا ہم اس سے آزاد کر دیں گے،
انہوں نے کیا سکھایا ہوگا؟ وہ بڑے طبیب بھی تھے، ڈاکٹر تھے، طب چلتا تھا۔ ظاہر ہے یہ آج کی ہماری جو جدید میڈیکل ہمارا ہے، یہ اسی طب کا چربہ ہے، اس کی ایک نقل ہے۔ انہوں نے ان کو سکھایا۔ عرب والوں میں ان کا حساب و کتاب اور جغرافیہ بڑا مضبوط تھا، انہوں نے کہا ان کو جغرافیہ سکھا دو۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے کیمیکل سے کچھ چیزیں تیار کی جاتی تھی، کچھ چیزوں کو تیار کیا جاتا تھا، کچھ فوڈ کے حوالے سے پروڈکٹس تھی، وہ ان کا علم ان کے پاس بہت تھا، تو حضور نے فرمایا ان کو وہ سکھا دو۔ تو پتہ یہ چلا جیسے آج ہماری باٹنی ہے، ہماری زولوجی ہے، یہ باٹنی اور زولوجی جو ہے اس کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا یہ تعلیم جو ہے یہ بھی ان کافروں نے، قیدیوں نے مسلمانوں کے بچوں کو سکھائی۔ تو فرمایا اس کی بنیاد پر سرکار نے ان کافروں کو آزاد کر دیا۔ لہذا آگے ارشاد فرمایا گیا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَدَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ فرمایا جب تم انہیں قیدی بنا لو، اب تمہاری مرضی ہے، چاہے تو تم انہیں احسان کرتے ہوئے ویسے ہی چھوڑ دو۔ یہ بھی اسلام نے اجازت دی ہے۔ جیسے میں نے ایک مثال دی ایک قیدی کی، غزوہ بدر کے قیدی کی، کہ سرکار نے جب اس کو قید کیا تو اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرا کوئی پیچھے والا بھی کوئی نہیں ہے، نہ میرا اپنا معاملہ ایسا ہے کہ میں آپ کو کما کے دے دوں گا، آپ کے کرم سے مجھے امید ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ رحم کریں گے تو مجھے چھوڑ دیں گے۔ سرکار نے اس کو بغیر کچھ لیے احسان کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی اسلام نے ہمیں اجازت دے دی، یہ ریاست فیصلہ کرے گی۔ اور ایک اور بڑا اہم ہے، آپ کے قیدی ہوئے ہیں کافروں کے پاس، ان کے قیدی آپ کے پاس ہیں، تو سرکار نے یہ بھی کیا، ایک لونڈی تھی، وہ کافرہ لونڈی تھی، اور مسلمانوں کے کچھ جو ہے وہ وہاں پر قیدی تھے، تو سرکار نے اس صحابی کو بلایا، سرکار نے فرمایا اگر تم یہ لونڈی ان کی دے دو نا تو اس کے بدلے میں ہم اپنے قیدی چھڑوا لیں گے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے یہ لونڈی دے دیتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اگر ان کے دینے کی اور واپس کرنے کی بنیاد پر اگر ہمارے مسلمان قیدی ان کافروں سے آزاد ہو جاتے ہیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ سرکار نے فرمایا ہاں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ ہماری جو خاتون ہے یہ واپس کر دی جائے تو ہم تمہارے قیدیوں کو آزاد کر دیں گے۔ تو صحابی رسول نے فوراً وہ لونڈی حضور کو پیش کر دی، اور انہوں نے سرکار نے واپس کی کافروں کی، وہ کافر خاتون تھی، تو اس کے بدلے میں انہوں نے ہمارے مسلمان قیدیوں کو آزاد کر دیا، صحابہ جو قیدی تھے انہیں آزاد کر دیا اور وہ واپس آ گئے۔ تو اس کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ قیدیوں کا تبادلہ کرنا بھی ریاست کے سربراہ مسلم سربراہ کو اسلام نے اجازت عطا فرمائی، تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ آج کا ہمارا پورا درس جو ہے یہ ریاست، امور ریاست کے بارے میں، اور وہ بھی جہاد اور جنگ۔ ظاہر ہے جنگ تو اب بھی جاری ہے، جہاد تو آج بھی جاری ہے۔ حضور نے فرمایا الجہاد و علامات، جہاد قیامت تک جاری ہے، جہاد نے قیامت تک جاری رہنا ہے، اور یہ آیت موجود ہے تو ظاہر ہے قیامت تک کے لیے ہے۔ اب سب سے بڑھ کے قریب ترین ہم دیکھیں، اگر ہمارا انڈیا کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے یا کسی اور ملک کے ساتھ کوئی جہاد ہوتا ہے، اور ایک جہاد تو ہونا ہی ہونا ہے، الملحمۃ العظمیٰ، بہت بڑا جو جہاد ہے وہ تو ایک ہونا ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے تحت اگر ہمیں کل ضرورت پڑتی ہے تو ہماری جو ریاست ہے وہ ان تمام احکامات کے پیش نظر جو اپنے مفاد میں بہتر سمجھے گی، اسلام نے اس کو کرنے کا اختیار عطا فرما دیا، اسلام نے اختیار دیا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں قرآن کی روشنی میں اس کی وضاحت کرنے لگا ہوں۔ ایک پائلٹ جو ہے وہ یہاں پہ قبضے میں آیا پاکستان آرمی کے، ابھی نندن، اور اس کو اس کے بعد واپس کیا گیا۔ اب اس پر بہت سے لوگوں نے تبصرے کیے کہ جناب یہ غلط ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ تو بالکل اسلام کے خلاف ہے، یہ کیسے کر لیا۔ یاد رکھیے گا اسلام کی وضاحت ہم اپنی خواہشات کے مطابق نہیں کر سکتے، اسلام کی وضاحت قرآن و حدیث سے ہمیں لینے پڑے گی۔ سب سے پہلے جو بات ہمیں قرآن و حدیث میں نہ مل سکے، موجود ہے ایسا نہیں ہے کہ ہونا، جو قرآن میں نہ مل سکے ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے مطابق قیاس کے ذریعے اس کو حاصل کرنا پڑے گا۔ اجماع پہلے دیکھیں گے پھر قیاس کے ذریعے اس کو حاصل کریں گے۔ تو اس آیہ مبارکہ کے مطابق ریاست کے سربراہ کو اجازت ہے
وہ اپنے معاملات کو دیکھتا ہے۔ اب ظاہر ہے ریاستی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو عوام کے سامنے تو ڈسکلوز نہیں کیے جا سکتے، بہت سارے سکریسی کے معاملات ہوتے ہیں، ہمارا ظاہر ایجنسیز ہیں، ہمارے ادارے ہیں، وہ تمام معاملات کو دیکھتے ہیں، ہمیں ان کا علم نہیں ہے۔ اب میں بھی اس کے بدلے میں پاکستان کے اداروں نے اپنا سٹانس اور اپنا مورال جو ہے وہ بلند کر لیا ہو، اس کے بدلے میں شاید کچھ معاملات منوا لیے ہوں در پردہ۔ ظاہر ہے ساری باتیں تو عوام میں رکھنی نہیں چاہیے اور نہ ہونی چاہیے۔ یہ معاملات حضور کے زمانہ میں بھی تھے کہ جو ریاست کے امور چلاتے تھے وہ معاملات ان کے ہوتے تھے، تو اب اس کو جب واپس کر دیا گیا تو اس پر یہ کہنا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، ایسا کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے قرآن فرما رہا ہے فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، فرمایا چاہو تو تم احسان کرتے ہوئے اسے واپس کر دو اور چاہو تو تم اس کے بدلے میں کچھ اس سے پیسے لے کر انہیں واپس کر دو۔ اب ظاہر ہے اداروں کو معلوم ہے کیوں بھیجا ہے، ادارے بہتر جانتے ہیں، ایسے تو نہیں ہے، ظاہر ہے ان کے فوجی، ہمارے فوجی نوجوان بھی تو کتنے شہید ہوتے ہیں، تو وہ ایسے تو نہیں کریں گے، تو لہٰذا اس کو غیر اسلامی کہنا جو ہے یہ انتہائی غلط ہے اور درست نہیں ہے۔ اسلام نے اس کی ریاست کے سربراہ کو اجازت عطا فرمائی۔ آگے فرمایا گیا حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، جب وہ جنگ میں ہتھیار اتار کر رکھ دیے جائیں، جنگ ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر تم جو معاملہ طے کرنا چاہو تمہیں اسلام نے اجازت دیتا ہے۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ان سے بدلہ لے لیتا تھا، وہ لے سکتا تھا، اللہ تعالیٰ کافروں سے چاہتا تو بدلہ لے لیتا، لیکن اس نے تمہیں اختیار دیا ہے، تم چاہو تو قتل کر دو، چاہو تو تم آزاد کر دو، چاہو تو تم فدیہ لے دو۔ اور سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ تھا تو کچھ قیدی جو ہیں وہ پکڑ لیے، کافر قیدی، تو انہوں نے پوچھا تب وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہاں جی بتائیے، یہ کہتے ہیں ہم فدیہ دینا چاہتے ہیں، آپ کا کیا حکم ہے، ان کو قتل کر دیں یا فدیہ لے لیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسے برے کافر کو قتل کر دینا چاہیے، ان سے فدیہ لینا مناسب نہیں ہے، ان کو قتل کر دو۔ تو انہوں نے فوری طور پہ وہاں قتل کر دیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ آپ نے کیوں انہیں قتل کروا دیا، یہ تو فدیہ دے رہے تھے۔ کیوں؟ اسلام نے ریاست کے سربراہ کو اختیار دیا ہے، وہ 3 فیصلوں میں سے جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، یا قتل کر دے، یا فدیہ لے لے، یا بغیر فدیہ کے بطور احسان اسے آزاد کر دے۔ اور یہ تینوں مثالیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شریف میں، زندگی مبارکہ میں، ہمیں حیات طیبہ میں ملتی ہیں، اور تینوں مثالیں ایک ہی غزوہ میں، غزوہ بدر میں، اسلام کا بہت بڑا مارکہ غزوہ بدر اور پہلا مارکہ جہاد والا، اس میں تینوں مثالیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ آخری الفاظ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، سبحان اللہ، یہ اللہ کی راہ میں جہاد میں قتل ہونے والے، شہید ہونے والے کا مقام دیا۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں تو فرمایا اللہ ان کے اعمال کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جہاد میں شہید ہونے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انہیں ایسی حیات طیبہ عطا فرمائے گا۔ قرآن فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو میری راہ میں قتل کیے جائیں تو فرمایا انہیں مردہ نہ کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، فرمایا بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اللہ نے انہیں پاک زندگی عطا فرمائی ہے۔ اور دوسری مقام فرمایا عند ربہم یرزقون، عند ربہم یرزقون، انہیں اپنے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے اور وہ کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ان احکامات کو سمجھ کر ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر ہمارے ریاستی امور میں قرآن پاک سے رہنمائی لیتے ہوئے ریاست کے معاملات کو چلایا جائے، تاکہ ہماری ریاست کا جو معاملہ ہے وہ اچھے سے اچھا تر ہو سکے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔